نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاه وأداه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله، وعد فيهم ومن ذكر الله خاليا ففازت عيناه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. عزیز طلبہ کرام، میرے لیے سعادت ہے کہ اللہ جل شانہ نے آپ سے کچھ بات کرنے کا موقع حضرت مولانا محمد عمار ابراہیم دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے عنایت فرمایا. آپ سب حضرات علم حدیث کے طالب العلم ہیں. اللہ پاک ہماری اس مجلس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ایسی بات کہنے کی سننے کی سعادت نصیب فرمائے جو ہمارے لیے اپنے اکابرین کے فیضان کے حصول کا ذریعہ ہو اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی ہو جائے. حدیث پاک کا پڑھنا پڑھانا یقین مانے دنیا کی سعادتوں میں سب سے بڑی سعادت ہے. سب سے بڑی سعادت ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ علم تفسیر کا درجہ تو بڑھا ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علم حدیث دراصل علم تفسیر ہی ہے. حدیث میں جو کچھ بھی بیان فرمایا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات ہوئی اور آپ نے نکیر نہ فرمائی، یہ سارا کا سارا قرآن ہی کی تفسیر ہے. وہ حدیث مشہور ہے، مشہور بین العلماء، کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو کیسے سناتی ہیں، کس طرح بتاتی ہیں؟ انتہائی مختصر انداز میں واضح کر دیا کہ کان خلقہ القرآن، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اخلاق وہ سارا کا سارا قرآن ہی تھا. اللہ ہمیں ان اخلاق کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. حدیث پاک کا پڑھنا کتنی بڑی سعادت ہے، اس سے اندازہ کر لیں کہ ہم اپنے بزرگوں سے سنتے رہتے ہیں کہ اکابرین کے ملفوظات ان بڑوں کی مجالس کا نعم البدل ہیں، اور ہمارے صوفیہ حضرات تو واضح طور پر کہتے ہیں کہ اگر اکابرین یا بڑوں کے یا شیخ کے ملفوظات کو عقیدت، محبت، ادب کے ساتھ سماعت کریں تو وہی فائدہ ہوتا ہے جو ان بزرگوں کی مجلس کا ہوتا ہے. تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم پڑھیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دہرائیں، تو کیا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا فائدہ نہیں ہوگا؟ یقینی طور پر ہوگا، یقینی طور پر۔ شرط یہی ہے کہ واقعی ادب کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ سنیں اور پڑھیں۔ ہمارے یہاں جامعہ عبیدیہ میں ایک مرتبہ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف لائے تھے، تو انہوں نے ایک بات بیان فرمائی بڑی پیاری۔ کہنے لگے یاد رکھو، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ صحبت سے فائدہ ہوتا ہے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، ان کی مجلس میں جاؤ، فائدہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اچھی طرح بٹھا لو ذہن میں، صحبت کا فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب عظمت و محبت ہو، اور اگر عظمت و محبت نہیں ہے تو نہ صحبت کا کوئی فائدہ ہے نہ اس کا کوئی نقصان ہے، نقصان بھی کوئی نہیں۔ آپ سفر کریں یہاں سے ملتان تک، اتفاق سے آپ کے سامنے کوئی صحیح آدمی نہیں بیٹھا ہے، غلط آدمی بیٹھا ہے، آپ کے دل میں اس کی نفرت ہے، کیا کروں مجبوری ہے، سیٹ نمبر مل یہی تھی ورنہ میں تو کہیں اور بیٹھتا، اس کے اندر سے تو بدبو آ رہی ہے، ہوتا ہے نا اس طرح۔ اگر آپ کے دل میں اس کی نفرت ہے نا جی، تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ اتریں گے انشاءاللہ صاف ستھرے ہوں گے۔ اور جیسے ہی اس کی عظمت آ جائے تو اب وہ صحبت مؤثر ہونی شروع ہو جاتی ہے، کام خراب ہوگا۔ بالکل اللہ والوں کی مجالس، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مجالس کی بھی یہی شکل ہے۔ عظمت ہوگی اللہ والوں کی مجلس کی تو چاہے وہ کچھ نہ بولیں پھر بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ ہمارے حضرت جی نور اللہ مرقدہ انہوں نے بات سنائی کہ یہ جو لاہور والے حضرت شاہ صاحب تھے نا رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمانے لگے حج پر ہم لوگ گئے تھے وہاں، تو حضرت بھی وہاں تھے، تو کسی نے حضرت لاہور والے حضرت شاہ صاحب سے پوچھا کہ حضرت اتنے دور دور سے لوگ آ رہے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، آپ کچھ بیان ہی فرما دیا کریں، کوئی نصیحت کر دیا کریں۔ آپ نصیحت کرتے نہیں، چنانچہ بہت سارے لوگ جو ہے نا جو بیانات والے ہوتے ہیں وہ کہتے تھے یہ گونگا پیر ہے، یعنی بولتا نہیں ہے، حضرت خاموش رہتے تھے۔ تو بڑا اصرار کیا کچھ نہ کچھ تو فرما دیا کریں، کوئی بیان کوئی حدیث۔ تو حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمائی سنو، جن کو ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں ہوتا ان کو ہمارے بیان سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ معلوم ہے کہ مطلق صحبت اور اس کے مؤثر ہونے کے لیے ادب اور عظمت یہ کافی ہے، چاہے بیان ہو یا نہ ہو۔ اور یہ ہر صحبت کا کی اولین شرط یہی ہے کہ جس اللہ والے کی صحبت اٹھائیں، اگر ہمارے دل میں ان کی عظمت ہے، محبت ہے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، چاہے وہ کچھ بھی نہ کہیں، چاہے دور بیٹھے ہوئے ہوں، فائدہ ہوگا۔ اور اگر ان کی صحبت کے اندر ان کی عظمت نہ ہو، محبت نہ ہو تو پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ جو ہے نا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترت 7 سالہ طاعت بے ریا، ہے نا مشہور، نہیں سنا آپ نے یہ مصرع؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر، غالباً یہ شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ کا یہ فارسی کا مصرع ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 7 سالہ طاعت بے ریا، کہ اللہ والوں کی ایک زمانے کی صحبت یہ 100 سالہ بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے عالم تھے، سبحان اللہ، بڑے جید۔ آج کل ہمارا علم جو ہے نا کتابی ہو گیا ہے نا، کتابی۔ ان حضرات کا علم واقعی سینے کا علم تھا، بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت کی کتاب ہے بیان القرآن، آپ عالم ہو رہے ہیں نا، اس کو پڑھا کرو،
بہت ہی عجیب تفسیر حضرت کی ہے بیان القرآن، بہت ہی عجیب. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، سب کا تو رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے نا کہ اردو کی کتابیں نہیں پڑھا کرو، اردو میں کوئی علم نہیں ہے. منع کیا کرتے تھے دارالعلوم دیوبند میں طلبہ کو، اردو کی شروحات نہیں دیکھا کرو، اس میں کوئی علم نہیں ہے. پھر جب حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب آئی ہے نا جی بیان القرآن، تو پھر اعلان کیا دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث کے اندر کہ سنو، میں تم سے کہا کرتا تھا نا کہ اردو کی شروحات نہ دیکھا کرو، آج سے میں اس کو واپس لیتا ہوں. اب میں کہتا ہوں کہ اردو میں بھی علم ہے، اور وہ علم جو بیان القرآن میں ہے. آپ کو نہیں پتہ لگے گا، آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو نہیں پتہ لگے گا کیا علم ہے اس کے اندر. مجھے بھی نہیں پتہ لگتا تھا شروع میں، اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. لیکن ہوا کیا، جب مختلف تفاسیر دیکھی نا، مختلف تفاسیر عربی اردو، پہلے تو ویسے دیکھا ہوا تھا تو لگتا تھا سادی سادی باتیں کوئی اس میں، لیکن جب مختلف تفاسیر دیکھیں تو پھر جب پڑھا تو بیان القرآن تو پتہ لگا اللہ اکبر، وہ سارے علوم کو حضرت نے اردو کے چھوٹے چھوٹے پیرائے میں ایسا سمویا ہوا ہے کہ جو صاحب علم ہو وہ تڑپ کے رہ جائے گا، عام آدمی کو نہیں پتہ لگتا. خیر، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ بھی کہتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 7 سالہ طاعت بیریا. خیال تک حضرت تو بڑے عالم ہیں، یہ تو صوفیوں والی باتیں لگتی ہیں، حضرت تو اس کو نہیں تسلیم کریں گے. لیکن حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا سنو، میرا بس چلے تو میں یوں کہوں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1000 سالہ طاعت بیریا. اللہ ہمیں صحبتوں کی برکات نصیب فرمائے. شرط وہی ہے، محبت اور عظمت، محبت اور عظمت. اللہ پاک ہمیں عظمت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ حدیث پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. حدیث پاک کیا ہے؟ یوں سمجھ لو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، بلکہ آپ کا سارا ظاہری وجود بھی اس کے اندر موجود ہے. آپ کو واقعہ چلو سنا دیتا ہوں. مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ حضرات سے بات کرنی ہے، تو رستے میں حضرت نے بتایا مولانا. میں سمجھتا تھا شاید یہ طلبہ کو کوئی پروگرام ہوتا ہے جمعرات کو جو بزم وغیرہ کہتے ہیں، شاید اس طرح کی ہے. تو خیر یہ میرے لیے سعادت ہے ماشاءاللہ. ایک مرتبہ ہمارے یہاں مدرسے میں تشریف لائے تھے مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ختم بخاری شریف کے موقع پر. تو مجلس میں آ کر کے جلسے میں سب سے پہلے انہوں نے ایک واقعہ سنایا. اس واقعے میں غور کرنے سے حدیث پاک کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. آپ کو میں سنا رہا ہوں، ہے دلچسپ واقعہ. فرمانے لگے کہ ایران کے اندر ایک بادشاہ تھا. بادشاہوں کا کام ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں. وہ بیٹھا بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا، اچانک اس کے ذہن کے اندر فارسی کے شعر کا ایک مصرع آ گیا. ایک مصرع، پورا شعر نہیں، ایک مصرع. وہ مصرع کیا تھا؟ مصرع تھا در ابلق کسے کم دیدہ موجود. اس کا معنی ہے کہ چتکبرا موتی کم لوگوں نے دیکھا ہوگا. جب یہ مصرع اس کے ذہن میں آیا نا تو وہ تو اچھل گیا کہ واہ، لگتا ہے میں شاعر بھی ہوں اور میرے اندر شاعری کی بھی حص ہے. تو بیٹھے بٹھائے میں نے آدھا مصرع بنا دیا. اور خیال ہوا کہ ایک مصرع اور بنا دیتا ہوں، پھر کیا ہوگا، صبح اعلان کر دیں گے کہ ہمارے بادشاہ سلامت شاعر اسلام بھی ہیں اور شاعر ایران بھی ہیں، کچھ بھی کہہ دیں گے، اعلان کر دیں گے. تو وہ زور لگاتا رہا لیکن دوسرا مصرع اس سے نہیں بنا. ایک مصرع تیار، در ابلق کسے کم دیدہ موجود. کہنے لگا کوئی بات نہیں، صبح جب
دربار میں بیٹھوں گا تو شاعروں کو بلاؤں گا، اور ہمارے ہاں بڑے بڑے شاعر، واقعی ایران کے بڑے بڑے شعراء فارسی، ان کو بلاؤں گا، کسی کو کہوں گا بھئی یہ مصرع ہے، شعر مکمل کر دو اور میرے نام منسوب کر دو، تاکہ میں بھی شاعروں کے صف میں کھڑا ہو جاؤں، میرا نام بھی کل سے شاعر پکارا جائے۔ تو صبح اس نے بلا لیا کافی سارے شعراء کو، وہ سارے آ گئے۔ اس نے اپنا مدعا پیش کیا کہ بھائی میں نے ایک مصرع بنایا ہے، تو آپ جو ہے ایک مصرع اور لگا دو تاکہ ایک شعر ہو جائے، تاکہ میں بھی شاعر شمار کیا جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ فرمائے تو صحیح، یہ کوئی مشکل کام ہے، ہم تو پوری غزل تیار کر دیں گے، آپ مصرع پیش کریں۔ مصرع طرح اور غزل، اس پر ایک بات یاد آئی، جب میں چھوٹا سا تھا نا، ثانیہ ثالثہ میں پڑھتا تھا، تو شاعری کا بڑا شوق، ویسے ہندوستان کے اندر شاعری کا بڑا رواج تھا، ہم بھی مدرسے سے بھاگتے تھے، مشاعرہ کہیں ہوتا تھا، بعد میں پکڑے جاتے تھے، پٹائی بھی ہوتی تھی، پھر اس میں شرمانے کی کیا بات ہے۔ تو وہاں اس طرح کے مشاعرے ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے ہندوستان کے شعراء آتے تھے۔ ایک مشاعرے کے اندر جب ہم گئے تو پتہ لگا کہ یہ مشاعرہ ہے مصرع طرح کا، یعنی 60-70 شعراء آئے ہوئے ہیں، عورتیں بھی مرد بھی، اور جو انتظامی کمیٹی ہے اس نے ایک مصرع دینا ہے یا ایک شعر دینا ہے، اور ٹائم دیا جائے گا، پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ یا کچھ زائد، اور سب نے اس مصرعے کو سامنے رکھتے ہوئے پوری غزل بنانی ہوتی ہے۔ تو اس میں ہم شریک تھے، خیر اس کا مصرع طرح تھا، سنا دوں آپ کو؟ گزر گئی شب ہجرہ خدا خدا کر کے، یہ مصرع طرح دیا تھا۔ پھر وہ بہت اچھے اشعار انہوں نے پیش کیے، اور بعض شعراء نے تو بہت اچھی غزل، خیر تو بادشاہ جو تھا نا ایرانی، اس کو کہا شعراء نے کہ حضور یہ کوئی مشکل کام تھوڑی ہے، آپ فرمائے تو صحیح، آپ اپنا مصرع پیش کریں، ہم تو پوری غزل بنا کے آپ کو سنا دیں گے۔ اس نے پیش کر دیا، لو در ابلق کسے کم دیدہ موجود۔ تو جتنے شاعر تھے نا وہ سارے کے سارے سر کھجا رہے ہیں، یا اللہ یہ کیا مصرع ہوا، چتکبرا موتی بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا، یہ کوئی شعر ہے؟ کوئی مقصد والا مصرع ہوتا تو ہم کوئی اور شعر بنا دیتے۔ اللہ کی شان، شام ہو گئی، کسی سے بھی وہ اس کا شعر مکمل نہیں ہوا، شام ہو گئی، اس کو بہت غصہ آیا، کہتے تم لوگ ہو ہی نالائق قسم کے، صرف مشہور ہو کہ بڑے بڑے شاعر ہو، میں کہیں اور سے ہی مصرع اپنا شعر مکمل کراؤں گا۔ چنانچہ دوسرے ہی دن اس نے جو ہے کچھ سوار تیار کیے، اور باقاعدہ حکومتی سطح پر اپنا یہ مصرع جو ہے رومال کے اندر لکھوایا اور ہندوستان بھیجا کہ ہندوستان جاؤ، دہلی جاؤ، وہاں بڑے بڑے شاعر حضرات ہیں۔ بادشاہوں کا مزاج تو ایسے ہی ہوتا ہے، جس بات پر آگے تو اس کو کرنا ہے۔ چنانچہ اس نے جو ہے ایک پورا رسالہ بھیجا کئی افراد کا ہندوستان، وہاں بادشاہ سلامت کو میرا سلام کہو اور ان سے یہ گزارش کرو، میرا خط بھی میرا سلام بھی پیش کرو۔ وہ آیا، چنانچہ وہ لوگ آئے ہندوستان۔ اتفاق سے ہندوستان کے اندر مغلیہ دور ہے، اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت و حکومت ہے۔ شام کو یہ لوگ پہنچیں تو مشہور ہوگا کہ ایرانی بادشاہ کے نمائندے آئے ہیں، وہاں سے کچھ خاص پیغام لے کر کے۔ سب لوگ پریشان بھی ہوئے، خوش بھی ہوئے، لیکن دوسرے دن جب وہ مجلس تخت شاہی کی تیار ہوئی تو ان کو بلایا گیا کہ ہاں جی حضور کیسے آنا ہوا، تو انہوں نے وہ پیش کیا خط کہ ہمارے بادشاہ سلامت نے یہ پیغام دیا ہے کہ میرا یہ مصرع ہے، دہلی میں بڑے بڑے شعراء حضرات ہیں، ان سے کہا جائے کہ میرے مصرع کو مکمل کر کے پورا شعر بنا دیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں، بڑے بڑے شعراء حضرات ہمارے یہاں ہیں، ہم شام والی مجلس میں شعراء کو بلا دیتے ہیں تو ہو جائے گا۔ اتفاق سے شام کو جو مجلس ہوئی دہلی کے اندر، تو بڑے بڑے شعراء آ گئے دہلی کے، ان کے سامنے پیش کیا کہ ایرانی بادشاہ نے یہ مصرع پیش کیا، آپ لوگ اس کو مکمل کر دو تاکہ پورا شعر بن جائے۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں، آپ بتائیں۔ پیش ہوا، در ابلق کسے کم دیدہ موجود۔ تو وہ سارے شعراء کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، یہ کوئی مصرع ہے، اس پر کیسے شعر مکمل کریں، پریشان ہو گئے۔ اتفاق یہ ہے کہ وہ بھی مجلس ختم ہو گئی، کسی سے وہ شعر مکمل نہیں ہوا۔
بہت افسوس ہوا عالمگیر کو. خیر رات ہوگی، خیال ہوا کہ صبح لکھنؤ والوں کو بلائیں گے، وہاں کے بڑے بڑے شعراء ہیں. خیر جب شام ہو گئی، جب بادشاہ سلامت گھر میں داخل ہوا تو اس کی ایک ہمشیرہ تھی زیب النساء. اس نے بھائی کا چہرہ دیکھ کر کے اندازہ کر لیا کہ کوئی نہ کوئی بات ہے آج. تو پوچھا بھائی خیریت تو ہے؟ کہنے لگے خیریت کہاں ہے. ایک مصرع اس نے بھیجا ایرانی بادشاہ نے، ہمارے سارے شعراء ان سے وہ مصرع مکمل نہیں ہوا. تو وہ زیب النساء بولتی ہے کیا مصرع ہے؟ تو سنا دیا انہوں نے، در ابلک کسے کم دیدہ موجود. تو پتہ وہ جو زیب النساء تھی وہ سرما لگا رہی تھی. سرما جانتے ہیں نا، شیشہ بھی ہاتھ میں تھا. اور جب سرما لگاتے ہیں نا تو سرما لگانے کے بعد آنکھوں میں مرچیں لگتی ہیں اور ایک دو قطرہ آنسو کا ٹپکتا بھی ہے. تو فوراً اس نے کہا در ابلک کسے کم دیدہ موجود مگر اشک بتانے سرما آلود. نہیں سمجھے آپ؟ چتکبرا موتی واقعی کسی نے کم لوگوں نے دیکھا ہوگا، مگر خوبصورت عورتوں کے سرما لگی آنکھوں کا پانی وہ در ابلق ہے. یہ اور فوراً یہ مل بھی گیا، در ابلق کسے کم دیدہ موجود مگر اشک بتانے سرما آلود. اورنگزیب تو پھڑک گیا، تو کمال کر دیا اس نے. چنانچہ صبح جو ہے یہ دربار میں یہ پیش ہوا یہ مصرع اور اس کو لکھوایا گیا خوبصورت انداز میں اور وہ ان کو بھیج دیا گیا. وہاں ایران میں جب یہ مصرع پہنچا ہے نا تو بہت خوشی ہوئی. بادشاہ بڑا خوش کہ لو بھائی میں تو اتنا بڑا شاعر ہو گیا، میرا یہ شعر ہے. اس نے جشن منایا. اس کے بعد اس نے ایک اور عجیب بات کہی. دوبارہ کہا تم لوگ دوبارہ جاؤ اور جا کر بادشاہ کو کہو کہ جس شاعر نے میرے مصرعے کو مکمل کیا اس کو یہاں بھیجیں، ہم اس کو اعزاز و انعام سے نوازیں گے. یہ دوسرا پیغام ہے. آ گئے وہاں کے لوگ. یہ تو بڑا مشکل کام تھا. آج کل کا دور ہوتا نا تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بادشاہی دربار میں ہماری بہن جا رہی ہے، ہماری ماں جا رہی ہے، ہماری بیٹی جا رہی ہے. خوش ہوتے ہیں لوگ. تو اپنی بیٹیوں کو ایئرپورٹ بھی بھیج دیتے ہیں. بعض دفعہ دوسرے ملک کے صدر کے استقبال کے لیے ہوا ہے ایسا یہاں پر. وہاں تو سناٹا چھا گیا کہ کیسے بھیجیں، وہ بادشاہ ہے، اس کا یہ آرڈر ہے، اس کی فرمائش ہے اور یہ پورا کرنے والی تو خاتون ہے گھر کی. پریشانی ہوئی، سمجھ میں نہیں آ رہی بات کی کیا کہیں، کیسے ظاہر کریں. خیر شام کو بادشاہ جب گھر میں گیا تو وہی پریشانی تھی. زیب النساء نے دوبارہ پوچھا کہ ہاں جی کیا ہوا، کیسے؟ تو بتا دیا کہ تیری وجہ سے یہ پریشانی آئی. اب وہ کہتا ہے کہ اس شاعر کو بھیجو، ہم کیسے تمہیں بھیجیں؟ تو زیب النساء نے بڑی عجیب بات کی، وہ جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ ایسا کریں آپ کہ میں ایک شعر اور لکھ دیتی ہوں، یہ شعر بھیج دیں. اگر وہ سمجھدار ہیں نا تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ شعر کہنے والا کوئی مرد نہیں ہے بلکہ کوئی خاتون پردہ نشین ہے، وہ نہیں آنا چاہتی، سمجھ جائے گا. چنانچہ زیب النساء نے ایک شعر لکھا، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. مقصد بھی ہے. در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل. جس کا معنی ہوا کہ میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں، میں اپنے کلام میں مخفی ہوں، جیسے کہ پھول کی پتیوں میں خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے. در سخن مخفی منم، یہ بھی وہی چیز ہے. در سخن مخفی منم، میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں. چوں بوئے گل در برگ گل، جیسے کہ پھول کی خوشبو پھول کی پتیوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. آنکھ دیدن میل دارد در سخن بیند مرا، یعنی جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے مجھے میرے کلام کے اندر دیکھ لے. یہ دوسرا مصرع تھا. جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے در سخن بیند مرا، میرے کلام میں مجھ کو دیکھ لے.
یہی حال ہے احادیث مبارکہ کا. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی. اللہ نصیب فرما دے. ہم نے آپ کی گفتگو براہ راست نہیں سنی، نہ ہم نے آپ کو جہاد میں جاتے دیکھا، نہ کبھی ہم نے آپ کو چلتے دیکھا، نہ بیٹھتے دیکھا. صحابہ کی مجلس میں کس طرح بیٹھتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کیسے آپ کے پاس آتے تھے، ہم نے نہیں دیکھا. لیکن یہ احادیث یہ پکار کر کہہ رہی ہیں کہ آنکھ دیدن میل دارد، جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے در سخن بیند مرا، میرے کلام میں ہی مجھے دیکھ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام ایسے ہی ہے. ایک ایک حدیث مستقل معجزہ ہے، مستقل معجزہ. آپ کی دعائیں مستقل معجزہ ہیں. ہمارے بڑوں میں حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے زیارت کی آپ لوگوں میں سے؟ نہیں کی ہے. ہم نے کی ہے. قریبی سالوں کے اندر ان کا انتقال ہوا. ان کے ملفوظات، ان کی کتابیں پڑھا کریں، بہت فائدہ ہوتا ہے. تو حضرت نے ایک بات لکھی ہے، بہت بڑی علمی شخصیت تھی، اور عربی زبان تو عرب بھی ان کے یہاں چلو بھرتے تھے، ایسے ہی تھے. تو حضرت نے ایک بات لکھی ہے کہ ہندوستان کے اندر بڑے بڑے پڑھے لکھے ہندوؤں سے جب بات ہوتی تو وہ ساری بات ہماری تسلیم کرتے، لیکن قرآن کے بارے میں اور کہا کرتے تھے، اور نبوت کے بارے میں کہا کرتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کا نبی ہو. تو فرماتے تھے کہ میں نے پھر ایک مرتبہ ایک بات سوچی اور یہ کہنا شروع کیا. سب تسلیم کرتے تھے. وہ بات کیا تھی؟ میں یوں گفتگو شروع کرتا کہ دیکھو تم پڑھے لکھے ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح تمہارے سامنے ہو. کہتے ہاں. پھر کہتے تھے دیکھو ایک بچہ جس ماحول میں پیدا ہو رہا ہے وہ ماحول تمہارے سامنے ہے، جس طرح وہ بڑا ہوتا ہے وہ تمہارے سامنے ہے. نہ کبھی شاہی دربار میں گیا، نہ کبھی بادشاہوں سے ملا، نہ کبھی رہن سہن کے طریقوں والوں کے پاس زندگی گزاری، لیکن 40 سال کے بعد اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں، ایسا کلام نکل رہا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند باتیں اخلاقیات کی ذکر کرتا، بتاؤ یہ کیسے ہو گیا؟ تو فرماتے ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا، کہنے لگا ہاں واقعی تم عجیب بات کہہ رہے ہو، واقعی یہ تو ہے. اور پھر وہ سوچ کے بولتا تھا کہ یقیناً ان کی زبان پر کوئی ایسی قوت بات کر رہی ہے جو ہم میں سے نہیں ہے، کہیں اور کی ہے. تو کہتے میں یہی کہتا تھا کہ یہی تو ہے وحی، یہی تو ہے قرآن. پھر وہ تسلیم کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حدیث ایسی ہی ہیں. اوتی تو جوامع الکلم، ایک ایک حدیث پر پورا نظام قائم ہے. دنیا کا سارا عدالتی نظام ایک حدیث پر قائم ہے. البینۃ للمدعی والیمین علی من انکر، پورا نظام قائم ہے، پورے عالم کا نظام قائم ہے اس پر. آپ نے ارشاد فرمایا. اور بھی ایسی حدیث ہے، ایک جملہ ارشاد فرمایا، پورا نظام قائم ہے، پوری دنیا کا نظام اس پر قائم ہے. اللہ ہمارے دلوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی عظمت نصیب فرمائے. اللہ آپ کو، مجھے بھی، اساتذہ کرام کو بھی حدیث پاک کی برکات نصیب فرمائے. ہمارے حضرت جی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے حدیث کے طلبہ کو کہ دیکھو بھائی، اگر تم یہ چاہتے ہو نا کہ اللہ پاک تمہیں حدیث پاک کا فیضان نصیب فرما دیں، تو فرمایا کرتے تھے کہ کم سے کم 1000 مرتبہ درود پاک کا ضرور اہتمام کرو روزانہ. آپ کہیں گے 1000 مرتبہ تو بہت ہو گیا، ہو نہیں گیا زیادہ؟ کوئی زیادہ نہیں. کیا بات ہے. تعارجت لا رغبۃ فی العرج ولکن لیقرأ باب الفرج. تو ہمارے حضرت جی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے دیکھو بیٹو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ حدیث پاک کا فیضان ہو، اور فیضان ہوتا ہے، اور کیسا ہوتا ہے میں نے ابھی بتایا حضرت کو، آپ کے استاد محترم کو راستے میں، عجیب فیضان ہوتا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں. تو اس فیضان کو حاصل کرنے کا بہترین اور آسان ذریعہ ہے کہ حدیث پاک کے طلبہ
1000 مرتبہ درود پاک کا اہتمام کریں. میں یوں نہیں کہتا کہ درود ابراہیمی پڑھیں, صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے حضرت جی کا ملفوظ ہے, صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ مکمل درود و سلام ہے. اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی توفیق سے میں کہتا ہوں دنیا میں سب سے زیادہ مقبول ترین عند اللہ یہ درود پاک ہے, کیونکہ سب سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے, یہ اس کی مقبولیت کی دلیل ہے. تو کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. آپ گھڑی دیکھ کے بیٹھ جائیں, 13, 14, 15 اس سے زیادہ اوپر نہیں جائے گا. اور کسی کی زبان تیز چلتی ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو ہے 10 منٹ میں بھی پورا کر سکتا ہے. آپ کر کے تو دیکھیں. پھر جب آپ حدیث پاک پڑھیں گے نا تو عظمت کے ساتھ پڑھیں گے, محبت کے ساتھ پڑھیں گے, تو انشاءاللہ محسوس کریں گے جیسے سینے کے اندر کوئی چیز اتر رہی ہے. میں نے جو عرض کیا تھا حضرت مولانا کو, حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, سب کا تو رحمۃ اللہ علیہ, ہماری جتنی بھی سندیں چل رہی ہیں نا, مرکز الاسانید وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ حرمین شریفین کی حاضری کے وقت جو عنایات وہاں مجھے عطا ہوئیں اللہ کے دربار سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے, ان میں ایک عنایت یہ بھی ہے کہ مجھے دکھایا گیا, ایسے فرمایا, مجھے دکھایا گیا کہ دنیا میں جتنے حضرات حدیث پاک پڑھا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے ایک نور کی تار نکلتی ہے اور ان پڑھنے والوں کے سینوں کے اندر پہنچ رہی ہے. یہ کب ہوگا؟ جب عظمت کے ساتھ ہو, جب محبت کے ساتھ ہو. اللہ پاک یہ ہمیں نصیب فرما دیں. حدیث پاک تو میں نے آپ کو سنائی تھی بخاری شریف کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, فرمایا کہ 7 قسم کے افراد ایسے ہیں اللہ جل شانہ اپنے عرش کا سایہ ان کو اس دن عطا فرمائیں گے جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. اور اس میں شمار فرمایا وعد منہم ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ, وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی ہوں, چاہے محبت میں چاہے خوف میں. تو یہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا, پہلے ذہن میں بات یہی تھی کہ اس کے متعلق کچھ عرض کروں طلباء کرام کو. ادھر غفلت ہوتی ہے, 24 گھنٹے صحیح کام ہو رہا ہے, بہت اچھا کام ہو رہا ہے, لیکن جب تنہائی میں آج کل پہنچ رہے ہیں تو معاملہ خراب ہو رہا ہے. اس وقت عالمی طور پر سب سے بڑا فتنہ صرف بازار والوں کے اندر نہیں, اور صرف یہ فتنہ شہر والوں کے اندر نہیں, بلکہ ہمارے مدارس کے اندر بھی گھسا ہوا. میں خود مدرسہ کا منتظم ایک طرح سے نا, مجھے پتہ ہے نا. وہ کیا پڑھائی میں لگے ہوئے ہیں, سبق پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں سب کچھ, لیکن اکیلے جب ہوئے تو خلوت محفوظ نہیں ہے, تنہائی محفوظ نہیں ہے. اور یاد رکھو بات لمبی ہو رہی ہے, 24 گھنٹے کسی کا باہر کا وقت بہت اچھا گزر رہا ہے لیکن تنہائی اس کی محفوظ نہیں ہے, غلط ہے, تو پتہ نہیں کس وقت اللہ جل شانہ اس کو رسوا کر دیں. اور جس کی تنہائی محفوظ ہے, جس کی خلوت محفوظ ہے, باہر چاہے بہت ہی گڑبڑ کیوں نہ ہو, انشاءاللہ العزیز یہ تنہائی باہر والے کام پر غالب آ جائے گی, کام بن جائے گا. باہر والے جتنے بھی کام ہیں نا, چاہے میرے ہوں چاہے آپ کے ہوں, چاہے اساتذہ کرام کے, جتنے بھی دین کے کام ہیں. آخری بات کر رہا ہوں, حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرتبہ بیان فرما, بہت ہی عجیب کیفیت میں فرمایا, سنو عبادت کی 2 قسمیں ہیں. ایسے فرمایا, ایک ہے عبادت بالواسطہ اور ایک ہے عبادت بلا واسطہ. عبادت بالواسطہ میرا پڑھنا پڑھانا ہے, قاری صاحب کا حفظ کی کلاس کو سنبھالنا ہے, مفتی صاحب کا لوگوں کو مسئلہ بیان کرنا ہے, ایک داعی کے لیے دعوت والے کے لیے باہر نکال کر گشت کرنا ہے. یہ سب عبادت بالواسطہ ہے. واسطہ ہے بیچ میں, میرے سامنے طالب علم ہوں گے تو میں پڑھاؤں گا, قاری صاحب کے سامنے بچے ہوں گے تو وہ پڑھائیں گے, کوئی سامنے ہوگا تو ہم اس کو دعوت دیں گے, بلا شبہ مبارک ہے, بہت عظیم چیزیں ہیں. فرمایا گیا تھا ایک ہے عبادت بلا واسطہ, کہ جب کوئی نہ ہو اس وقت اللہ سے تعلق جوڑنا, وہ عبادت بلا واسطہ ہے, وہ خلوت کی عبادت ہے.
اور فرمایا کرتے تھے، بلکہ حدیث پاک یاد رکھو، عبادت بالواسطہ جتنی بھی ہے نا، چاہے جن شکلوں کی ہو، وہ ساری کی ساری اللہ جل شانہ کبھی کبھی برے آدمی سے بھی یہ کام لے لیا کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، بخاری شریف کی روایت ہے۔ ہم نے ایک آپ پڑھیں گے، آپ بخاری شریف میں پڑھیں گے، ایک جگہ نہیں، یہ روایت کئی جگہ آئے گی۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے اور میدان کارزار ہے، ایک صاحب جو ہے نا جی، بہت ہمت سے کام کر رہے ہیں، بہت ہمت سے کام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ما اجزأ منا احد ما اجزأ فلان، جتنا اچھا کام آج فلانے نے کیا اتنا ہم میں سے کسی نے نہیں کیا۔ کئی جگہ یہ حدیث آ رہی ہے۔ جب لوگوں نے کہنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، فرمایا انہ من اہل النار، وہ تو جہنمی ہے۔ اوہو، صحابہ تو کانپ گئے۔ ایک صحابی اٹھے، کہنے لگے کہ میں دیکھوں گا بات کیا ہے، اس نے تو اتنا کام کیا آج، وہی میدان جہاد میں کتنے کافروں کو قتل کیا اس نے، حضور فرما رہے ہیں جہنمی ہے۔ چنانچہ وہ صاحب جو اٹھے اس کے ساتھ لگ گئے، دیکھیں کیا مسئلہ کیا ہے۔ آخر میں ہوا کہ میدان جنگ میں لڑتے لڑتے وہ جو صاحب تھے زخموں سے چور چور ہو گئے، اب ان سے برداشت نہیں ہو پا رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنی تلوار اپنے گلے کے نیچے رکھی اور اس پر لیٹ گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، خودکشی کر لی۔ اب وہ جو ساتھ ساتھ ہیں نا بھاگے ہوئے آئے، توڑے ہوئے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد انک رسول اللہ۔ کہنے لگے، فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا نا کہ جہنمی ہے، ہم سارے حیران ہو گئے تھے، لیکن میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں کہ اس نے خودکشی کر لی ہے، غزوہ خیبر کا موقع ہے۔ تو اس وقت فرمایا تھا کہ ہاں ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کہ یاد رکھو اللہ جل شانہ کبھی کبھی گندے آدمی سے، برے آدمی سے اس دین کی خدمت لے لیا کرتے ہیں۔ یہ خدمت کون سی ہے؟ یہ بالواسطہ، جتنی خدمات ہیں سب آ جاتی ہیں، لے لیا کرتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے، اللہ لے لیتے ہیں، بے نیاز ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، سب کو دو رحمۃ اللہ علیہ، مالٹا کے اندر تھے، ایک مرتبہ پھانسی کا حکم آ گیا، باقی لوگ خوش ہو گئے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ غمزدہ بیٹھے ہوئے۔ کسی نے کہا حضرت پریشان ہونے کی کیا بات ہے، آج مقصود حاصل ہو رہا، شہید ہو جائیں گے۔ بہت عجیب بات فرمائی، فرمایا ہاں بھائی تم تو خوش ہوتے ہو، میں تو یہ ڈرتا ہوں کہ کبھی کبھی اللہ میاں کام بھی لے لیتے ہیں، قبول بھی نہیں فرماتے۔ اللہ ہمارے اندر بھی ایسی شکستگی اور تواضع نصیب فرمائے۔ خیر، تو یہ جو فرمایا نا ہمارے حضرت جی فرما رہے تھے، یاد رکھو یہ جتنے بھی دین کے کام ہیں الحمدللہ بہت مبارک ہیں، لیکن کوئی گارنٹی اس میں کوئی نہیں ہے۔ گارنٹی اس وقت ہو جائے گی انشاءاللہ جب تمہاری خلوت اللہ کی یاد سے بھری ہوئی ہو۔ اگر خلوت صحیح ہے، باہر کام گڑبڑ ہے پھر بھی کام بن جائے گا، اور اگر باہر کام بہت اچھا ہے صبح سے شام تک، تنہائی میں آتے ہی کام خراب ہو رہا ہے، تو کوئی گارنٹی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں، ایک تو درود پاک کا اہتمام ہو، دوسرے بھائی کچھ دیر خلوت میں اللہ کو یاد کیا جائے، چاہے درود کا ہی اہتمام ہو جائے، یہ بھی خلوت کے اندر مبارک۔ انشاءاللہ جو خلوت کے اندر اللہ کی یاد کا اہتمام کرے گا، جلوت کے اندر کبھی کوتاہی بھی ہوگی تو اللہ میاں اس کی تلافی فرمائیں گے اور اللہ قبول فرمائیں گے، اور اس کے خلاف اگر کام ہو گیا تو بہت ہی خطرناک بات ہے۔ بس چند چھوٹی بوٹی باتیں میں نے عرض کر دیں جو اللہ نے دل میں بات ڈالی۔ آپ سب حضرات کو حدیث پاک پڑھنا مبارک ہو۔ بس یہ بیٹا ادب اور عظمت ان دونوں چیزوں کا بہت ہی خیال ہو، اساتذہ کی عظمت، حدیث پاک کی عظمت اور ادب، اس کا اہتمام ہوگا تو انشاءاللہ حدیث پاک کا فیضان اپنے اکابرین کی نسبت سے اللہ ضرور نصیب فرمائیں گے۔ اللہ جل شان سے دعا ہے اللہ آپ کو بھی قبول فرمائے، ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ پاک حدیث پاک کی برکات نصیب فرمائے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ بارک وسلم۔ اللہ پاک حدیث پاک کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ادب کے ساتھ
عظمت کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھنے کی پڑھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ پاک کثرت سے درود پاک کا اہتمام پڑھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمارے اکابرین اساتذہ مشائخ کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہمارے اساتذہ میں سے ہمارے مشائخ میں سے جو آپ کے دربار میں پہنچ چکے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائیے، اور جو باحیات ہیں یا اللہ ان کا سایہ دیر سلامت با کرامت فرمائیے۔ اللہ پاک اس سند کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اللہ اس سلسلہ اور اس سلسلہ سند کے ساتھ ہمارے اکابرین کا فیضان، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا فیضان حدیث پاک کے واسطے سے ہم سب کو نصیب فرمائیے۔ یا اللہ رحمت کے فیصلے فرمائیے، قبولیت کے فیصلے فرمائیے۔ آپ سے گزارش ہے یا اللہ ہماری خلوتوں کو اپنی یاد سے آباد فرمائیے، خلوتوں کو گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اللہ ہماری جلوتوں کو اپنے دھیان سے آباد فرمائیے، قبولیت کے اعلیٰ مراتب نصیب فرمائیے۔ سارے ہی ہم کمزور ہیں یا اللہ، تمام کوتاہیوں کے باوجود، تمام کمیوں کے باوجود ہمیں قبول فرمائیے۔ اللہ پاک جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرمائیے، جو نہیں مانگ سکے دارین میں خیر کا ذریعہ وہ بھی نصیب فرمائیے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل اللہ ساری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وآلہ